السلام علیکم لسنر، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میرے رہنما جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 11۔ 14 فروری، فضا میں اڑتے ہوائی جہاز نے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ کچھ دیر بعد دونوں ایئرپورٹ سے باہر آئے تھے۔ فروری اس شہر کے لیے برف کا تحفہ لے کر آتا تھا۔ لگتا تھا کچھ دیر پہلے برف باری ہوئی تھی۔ ہر چیز سفید لباس سے ڈھکی نظر آ رہی تھی۔ 14 فروری یورپ والوں کے لیے محبت کا دن۔ ہاں، آج 14 فروری تھی۔ چاہنے والوں نے ایئرپورٹ کے باہر سرخ گلاب کے پھولوں سے اپنے آنے والے محبوب کے لیے سفید برف پر سرخ قالین بنا دیا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور سفید برف پر سرخ گلاب کی پتیوں نے جو حسن بکھیرا وہ اسے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ یہ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کی چمک اس کی خوشی کی انتہا بتا رہی تھی۔ وہ سفید برف پر بنے سرخ قالین پر چلتے ایئرپورٹ سے کافی دور نکل آئے تھے۔ یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، اس نے پتھر سے بنے بینچ کے قریب رکتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ بینچ پر رکھ چکی تھی۔ اس نے مسکراتے چاروں طرف دیکھا۔ یہ اس کا ہوائی جہاز کا پہلا سفر تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ لوگ اپنے پیاروں سے مل رہے تھے۔ کچھ محبتوں کے پنچے ایک دوسرے میں مگن نظر آ رہے تھے۔ دو چیزیں جو اسے یہاں پہلی نظر میں ہی نظر آ گئی تھیں، جن میں سے پہلی برف اور دوسری گلاب کی بکھری پتیاں تھیں۔ اس نے ہنستے اپنی شال کو درست کیا۔ سردی کا احساس ہوا تھا۔ شام کے 4:30 بج رہے تھے۔ پاکستان میں اس وقت 7:30 بج چکے ہوں گے۔ اس نے وقت دیکھتے ہوئے سوچا۔ اب وہاں پر اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ تقریباً سب جا چکے تھے۔ وہ گردن موڑ کر اس جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کے بینچ سے کچھ فاصلے پر ایک اور بینچ پر ایک نوجوان جوڑا بیٹھا تھا۔ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر حجاب میں لپٹا مسکراتا ہوا چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ سنا ہے بہت طلسم ہے تم میں، سنا ہے تم طلسماتی شہر کہلاتے ہو، سنا ہے تم محبتوں کا شہر کہلاتے ہو، سنا ہے یہاں محبت کسی عذاب کی طرح نازل ہوتی ہے، سنا ہے جو ایک بار یہاں آ جائے پھر وہ ہمیشہ کے لیے یہاں کا ہو جاتا ہے، سنا ہے بہت سی داستانیں رقم ہیں تم میں، سنا ہے کہ بہت سے اتہاس بھرے پڑے ہیں، سنا ہے بہت سے راز دفن ہیں تم میں۔ تو پھر خوش آمدید کہو مجھے، کیونکہ میں آ گئی ہوں، میں آ گئی ہوں ایک اور داستان رقم کرنے، میں آ گئی ہوں ایک اور اتہاس بنانے، آ گئی ہوں میں ایک اور طلسم بکھیرنے۔ ویلکم ٹو می روم، سے ویلکم ٹو می، وہ خوشی سے چلا کر بولی تھی اور سامنے بینچ پر بیٹھے جوڑے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر وہ دونوں بھی مسکرا دیے تھے۔ لڑکے نے وکٹری کا نشان بنایا۔ دور دور ٹریفی فاؤنٹینز پر بیٹھے کبوتروں نے ایک بار پھر اڈاری بھری، یعنی سواگت کیا گیا تھا اس کا، اور اس سے بھی دور وینس میں، جو کہ پانیوں کا شہر کہلاتا تھا، پانی کے درمیان بنی ایک چھوٹی سی مسجد کے باہر دمال ڈالتے درویش کے پاؤں میں بھی جوش آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے گھومنے لگا۔ آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے، وہ صدا لگائے جا رہا تھا۔ جب وہ لوگ اسلام آباد پہنچے تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ کھانے وہ لوگ راستے میں ہی کھا چکے تھے۔ حرم کافی تھک گئی تھی۔ اسے اتنا لمبا سفر کرنے کی عادت نہیں تھی، کچھ اور اوپر سے سردی بھی بہت تھی۔ عالیہ نے اس کا کمرہ دکھا دیا تھا۔ حرم نے مشکل سے عشاء کی نماز ادا کی۔ ابھی وہ سونے کا سوچ رہی تھی کہ عالیہ اس کے پاس آ گئی۔ حرم بھابی، کیا کرنے لگی ہیں آپ؟ عالیہ پرجوش تھی۔ کچھ نہیں، سونے کا سوچ رہی ہوں، اتنا لمبا سفر تھا، تھک گئی ہوں، حرم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ فرحات نے ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھا تو دروازے سے ہی واپس چلا گیا۔ اچھا، عالیہ کا جوش ٹھنڈا پڑا۔ کوئی ضروری بات تھی کیا؟ حرم نے پوچھا۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو گھر دکھا دوں، لیکن آپ آرام کریں، صبح دکھا دوں گی، ویسے بھی یہ آپ کا ہی گھر ہے، عالیہ نے مسکراتے کہا۔ چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ حرم فٹ سے کھڑی ہو گئی۔ ارے نہیں، آپ آرام کریں، صبح ملتے ہیں، عالیہ نے مسکراتے اس کا گال چوما اور چلی گئی۔ حرم میں واقعی کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی، کمبل اڑا، بے شک جگہ نہیں تھی اور اسے نئی جگہ پر نیند نہ آتی تھی، لیکن تھکاوٹ اس الجھن پر بھاری پڑ چکی تھی اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ فرحات جب کمرے میں آیا تو عالیہ نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عالیہ حرم کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہوگی، مگر یہ کیا، حرم تو سوئی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا تھا، معصوم چہرہ سوتے ہوئے لیمپ کی دھیمی روشنی میں مزید معصوم لگ رہا تھا۔ ایک پل میں اس کے ذہن میں ہزاروں خیال آئے تھے۔ دل نے پھر 100 سے اوپر کی رفتار پر بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر سے وہ گہری سانس فضا میں خارج کرتا وہاں سے اٹھا، لیمپ بند کیا، خود کمرے کے اندر بنے اسٹڈی روم میں چلا گیا، جہاں زیادہ تر اس کی میڈیکل کی کتابیں رکھی ہوتی تھیں۔ اگلی صبح حرم کی آنکھ 7 بجے کھلی تھی۔ اے اللہ، میری نماز، وہ سوچتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ گڈ مارننگ، فرحات ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھا تو کہہ دیا۔ وہ نکرا سا ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ اوف، اس شخص کو اتنا وجیح نہیں ہونا چاہیے تھا۔
हरम ने नजरें हटाते सोचा, गुड मॉर्निंग। वो मुस्कुरा दी थी। अगर नींद पूरी हो गई तो जल्दी से तैयार हो जाओ, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। फरहाद ने नरम लहजे में कहा। अच्छा बस 10 मिनट दे मुझे। वो उठते हुए बोली, ठीक है मैं 10 मिनट बाद आता हूँ, आगा जी से मिल लूँ, एक काम है। फरहाद कहता कमरे से चला गया था। हरम ने इस बात में सर हिलाया। वो भी तैयार हो रही थी जब नताशा भाभी वहाँ आई थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देते पूछा। अरे भाभी आप आ जाएं प्लीज़, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। कैसी हो? नताशा भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सोचा देख लूँ कि प्यारी सी हुरम तैयार हुई या नहीं। मैं तैयार हूँ, हुरम ने ड्रेसिंग टेबल से उठते हुए कहा। अरे ये तैयार हो तुम? नताशा भाभी ने उसके सादा से धुले धुलाए चेहरे की तरफ इशारा किया। हुरम ने हैरत से आईना देखा। बैठो यहाँ, मैं करती हूँ तैयार। वो उसके करीब आ गई और कंधों पर वजन डालते उसे छोटी से स्टूल पर बिठा दिया। वैसे भाभी मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं, हुरम ने हंसते बताया। पड़ जाएगी आदत, अभी बस चुप करके बैठो। उनके अंदाज पर हुरम मुस्कुरा दी थी। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो किसी मौजू पर ज़ेबा बेगम से बातें करते फरहाद ने चौंक कर देखा। कुछ देर के लिए वो भूल गया कि वो कहाँ बैठा था। हल्के आड़ू रंग के कांपदार रेशमी सूट में जिसके नीचे चूड़ीदार पजामा था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। कानों में छोटे छोटे झुमके, हल्की सी लिपस्टिक लगाए, बालों का एक तरफ से रोल बनाए, दुपट्टे को अच्छे तरीके से सर पर लिए और मेहरून शाल को अच्छी तरह से लपेटे। खुद के गिर्द लपेटते वो फरहाद को तो क्या वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में उतर रही थी। अहम अहम, आलिया ने उसकी तवज्जो मबजूल करवाई। फरहाद चौंका। उसने अपनी तवज्जो फिर से ज़ेबा बेगम की तरफ मबजूल कर ली थी। हुरम सबको सलाम करते फरहाद के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। सबने हुरम की तारीफ की थी। नाश्ता एक खुशगवार माहौल में किया गया था। हुरम जल्दी से रेडी हो जाओ। वो टेरेस पर खड़ी आलिया के साथ बातें कर रही थी जब फरहाद वहाँ आया। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे वो मसरूफ़ रहता था। हम कहीं जा रहे हैं क्या हादी? हुरम ने हैरत से पूछा जबकि आलिया फरहाद को देखकर वहाँ से खिसक गई थी। जी पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, फरहाद ने जवाब दिया। किसका? हुरम ने हैरत से पूछा। तुम्हारा और किसका? पर क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते तक मैं लंदन जा रहा हूँ स्पेशलाइजेशन के लिए, फरहाद ने मसरूफ़ से अंदाज में बताया। मुझे छोड़कर जा रहे हैं आप हादी? वो पूछना चाहती थी लेकिन खामोश रही। हाँ तो आप जा रहे हैं ना, फिर पासपोर्ट मेरा क्यों? वो उलझी हुई थी। क्योंकि शायद 1 महीने बाद मैं तुम्हें भी अपने पास बुलवा लूँ। ओह शायद, मतलब पक्का नहीं। हुरम का सांस अटका। उसके जहन में कितनी ही ऐसी कहानियां घूम गई थीं जिनमें लड़का शादी के बाद बाहर चला जाता है, वहां जाकर शादी कर लेता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अब चलें या रेडी होना है? फरहाद ने उसके खामोश चेहरे को देखकर पूछा। और सर और हुरम ने सर झटककर खुद को अजीब सी सोचों से आज़ाद करवाया था। जी चलें, मैं तैयार हूँ, वो कहते उसके पीछे चल पड़ी थी। हेलो कोई है? मैं आ गया, HD इज़ बैक, हमजा ने घर में दाखिल होते कहा क्योंकि लाउंज में कोई भी नहीं था। आ जाओ हमजा, इतनी देर से आए हो, नताशा भाभी ने किचन से निकलते कहा। कितने बुरे देवर हैं आप, ज़रा पता नहीं कि एक नई भाभी इस घर में आई है, उसे कंपनी ही देनी है, आप तो गायब ही हो गए। आलिया मुंह बनाते हुए कहने लगी। सॉरी सॉरी, हमजा ने कान पकड़े। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सेट होने में थोड़ा टाइम लग गया, हमजा ने मुस्कुरा कर बताया। 2 दिन लग गए थे उसे अपने आप को संभालने में, टूटे हुए वजूद को, दिल को उसने खुद ही जोड़ा था। दूसरों को बताकर वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। आज वो आया था बिल्कुल वह पहले वाला हमजा बनकर, वही मुस्कुराहट, वही शरारतें, बस एक चीज़ गुम हो गई थी, वो आंखों की चमक। रम भाभी किधर हैं भई? उसने नजरें घुमाते पूछा। अभी कुछ देर पहले आई हैं, भाई के साथ गई थी पासपोर्ट बनवाने, अपने कमरे में है, मैं बुला कर लाती हूँ, आलिया ने उठते हुए कहा। तुम बैठो मैं बुलाती हूँ, सीढ़ियाँ उतरती ज़ेबा बेगम ने कहा और वापस ऊपर चली गईं। हुरम ने असर की नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज उठाया ही था कि उसके मोबाइल पर बेल हुई। ये मोबाइल उसे आज ही फरहाद ने ला कर दिया था। नई सिम में सबके नंबर खुद सेव कर दिए थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मी, दूसरी तरफ साबरा खातून थी और ज़ेबा बेगम का दरवाजे पर दस्तक देता हाथ रुक गया। पहले वो हुरम को नमाज पढ़ता देखकर हैरान हुई थी, वो वापस जाने की बजाय वहीं खड़ी हो गई। जी अम्मी मैं ठीक हूँ। जी हादी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, आलिया नताशा भाभी सभी, मामा भी बहुत अच्छी हैं। फरहाद और बाकी सबके देखा देखी वो भी ज़ेबा बेगम को मामा बुलाना शुरू हो गई थी। जी बस आप लोगों की बहुत याद आती है, हरम की आवाज़ भरा गई थी। फरहाद बेटे की माँ भी अब तुम्हारी माँ है, उनकी इज्जत करो, उन्हें भी माँ समझो, साबरा खातून उसे समझा रही थी। जी जानती हूँ पर अभी मेरी मामा से इतनी बेतकल्लफ़ी नहीं हुई,
لیکن وہ بہت اچھی ہیں. میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے لوگ ملے ہیں. امی آپ دعا کیجیے گا میرے لیے کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں بھی مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو اس گھر کے کسی بھی فرد کی دل آزاری کا باعث بنے. خرم کہہ رہی تھی اور دروازے پر کھڑی زیبا بیگم شرمندہ ہو گئی تھی. انہوں نے اس معصوم سی لڑکی کو کتنا غلط سمجھا تھا. وہ خرم کو کسی اور سے ملاتی رہی لیکن وہ تو خرم تھی نا، کسی اور جیسی کیسے ہو سکتی تھی. آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے انہوں نے دروازے پر دستک دی. ارے ماما آپ. خرم انہیں دیکھ کر حیران ہوئی. اندر آ جائیں. مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتی. پلیز آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. خرم نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا تھا. میں دیکھنے آئی تھی کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے. بس سب سے باتیں ہو جاتی ہیں، ایک میں ہی رہ جاتی ہوں تو سوچا اب کر لوں. زیبا بیگم اپنے رویے کا کفارہ کر رہی تھی. جی کیوں نہیں، آپ بیٹھیں. خرم تو جیسے کھل اٹھی تھی. کتنی عجیب بات تھی نا. اس نے قدم روما شہر کی سرزمین پر رکھے تھے اور دمال وینس شہر کے سرزمین پر پڑ گیا تھا. اچانک اس کے پاس سے منچلوں کا گاڑی میں موجود ایک گروہ گزرا تھا. انہوں نے ڈھیر پھول خرم پر پھینکے اور اس کے بعد اس بینچ پر موجود جوڑے پر. شاید وہ سب اس کا استقبال کر رہے تھے ویلنٹائن کے دن پر اس کی خوشی میں. تھینکس گائز. بینچ پر بیٹھے لڑکے نے چلا کر شکریہ ادا کیا مگر تب تک گاڑی وہاں سے گزر چکی تھی. یہ تھا اس کا روما میں پہلا استقبال، پھولوں، برف اور زندہ دلی کے ساتھ. پہلی چیز جو اس نے آتے ہی وہاں سیکھ لی تھی وہ تھی محبت. روما محبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس کی سماعت میں الفاظ گونجے تھے. ایکسکیوز می میم. اچانک اس کے پیچھے سے آواز ابھری. اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا ہاتھ میں سفید پھول اور ایک خوبصورت کارڈ لیے کھڑا تھا. یہ آپ کے لیے ہے. وہ دونوں چیزیں اسے پکڑا کر چلا گیا. سفید پھول اس کے پسندیدہ تھے. اچھا تو اس لیے نہیں آئے وہ ابھی تک. یہ لینے گئے ہوں گے میرے لیے. وہ مسکرا دی. پھر اس نے کارڈ کھولا. روما میں سواگت ہے تمہارا ایش. اردو اور انگلش دونوں میں لکھا گیا تھا. وہ چنبے سے دیکھنے لگی. وہ نام اس کا نہیں تھا. یہ میرے لیے نہیں ہے اس نے پلٹ کر کہا مگر تب تک وہ لڑکا جا چکا تھا. پھر اس نے وہ پھول اور کارڈ بینچ پر رکھ دیے. خرم. اچانک ایک بار پھر اس کو کسی نے پکارا تھا. اوہ ہادی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ خرم نے فرحاد کو دیکھتے ہوئے پوچھا. سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. چلیں؟ بخش بابا لینے آ گئے ہیں. جی چلیں. خرم نے جلدی سے کہا. اور یہ بکے کس کا ہے؟ فرحاد نے بینچ پر رکھے سفید پھولوں کی جانب دیکھتے پوچھا. پتہ نہیں، غلطی سے کوئی لڑکا مجھے دے گیا. کوئی بات نہیں اب چلو. فرحاد نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور وہ دونوں اس طرف چل دیے تھے. صبح صبح اتنی ٹھنڈ میں وہ انہیں گھر سے نکال لایا تھا. لو بھلا خود تو مرد ہیں، اتنی سردی میں انہیں جاگنگ کرنا، جم جانا سوٹ بھی کرتا ہے، لیکن ہمارا کیا قصور ہے؟ عالیہ نے سردی سے ٹھٹرتے ہوئے منہ بناتے کہا. فرحاد روز صبح صبح جاگنگ کرتا تھا. پچھلے 2 دنوں سے وہ خرم کے پیچھے پڑا تھا کہ اب روز تم صبح صبح واک پر جایا کرو گی. خرم کے تو سن کر ہی سانس خشک ہو گئے تھے. واک، وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں؟ وہ حیران ہوئی. ہاں جی. کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ فرحاد نے تعجب سے پوچھا. ہاں جی بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نہیں جانے والی. خرم نے صاف انکار کیا. کیوں نہیں جانا؟ اور کیا مسئلہ ہے؟ اپنے رنگت دیکھی ہے تم نے؟ فرحاد نے سنجیدہ لہجے میں کہا. جی دیکھی ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کی رنگت مجھ سے زیادہ سفید ہے. بتانے کی ضرورت نہیں. خرم نے منہ بنایا. اور میری رنگت کا صبح صبح واک کرنے سے کیا تعلق ہے؟ فرحاد نے اس کے یوں منہ بنانے پر اپنی ہنسی کو بمشکل روکا تھا. پاگل، میرا مطلب تھا کتنی زرد ہو رہی ہے تمہاری رنگت. چہرہ دیکھو اپنا. اس لیے کہہ رہا ہوں روز واک کیا کرو. چہرہ فریش نظر آئے گا اور تازہ ہوا صحت کے لیے. بس ڈاکٹر صاحب. خرم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی. من آپ ڈاکٹر ہیں لیکن یہ بھی تو خیال کریں مجھے سردی کچھ زیادہ ہی لگتی ہے. اگر ٹھنڈ لگ گئی اور میں بیمار پڑ گئی تو؟ خرم نے خوفناک لہجے میں پوچھا اور وہ اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا. نہیں لگتی، میں لگنے نہیں دوں گا. فرحاد آگا کے ہوتے ہوئے اس کی معصوم سی دوست کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا. فرحاد نے پیار سے اسی کے انداز میں جواب دیا. پکانا، مجھے ٹھنڈ تو نہیں لگے گی نا؟ پکا نا، مجھے ٹھنڈ تو نہیں لگے گی نا؟ خرم اس کا ارادہ بدلنا چاہتی تھی. جی بالکل پکا. فرحاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. یہ تو طے تھا کہ اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا. اوکے پھر ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی لیکن فرحاد کی سوئی پھر سے اٹکی تھی. لیکن کیا؟ فرحاد نے پوچھا. آپ تو جاگنگ کریں گے تو میں کیا کروں گی؟ خرم نے ایک اور سوال کیا. تم کچھ مت کرنا، بس تم بیٹھ جانا آرام سے ایک سائڈ پر کھلی ہوا میں. فرحاد نے جواب دیا. میری باتوں پر ہنستے کیوں ہیں آپ؟ اسے اپنی ہنسی ضبط کرتے دیکھ کر خرم نے ناک منہ بنا کر کہا. اچھا بابا سوری، اب نہیں ہنستا.
فرحاد نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اب فٹافٹ سو جاؤ، رات کے 11 بج چکے ہیں۔ فرحاد نے اس کے ہاتھ سے میگزین لیا جو نتاشا بھابھی پڑھتی تھی اور آج کل وہ پڑھ رہی تھی، پھر اسے لیٹنے کا کہہ کر کمبل اڑا دیا۔ گڈ نائٹ، وہ لیمپ آف کر کے کہتا ہوا اسٹڈی میں چلا گیا۔ گڈ نائٹ، مسکراہٹ حرم کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ وہ شخص حرم کی عادت بنتا جا رہا تھا۔ اور پھر اگلی صبح فرحاد نے عالیہ کو بھی حرم کے ساتھ تیار کر لیا۔ دونوں کو گرم کوٹ دیتے ہوئے وہ انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ اب وہ دونوں واک کر رہی تھیں۔ عالیہ کو غصہ آیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ انجوائے کر رہی تھی حرم کے ساتھ، اور خود فرحاد آگے نکل گیا تھا۔ حرم کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ ہمیشہ کی طرح حجاب لیے، شال لپیٹے وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈیز۔ اچانک ان کے عقب سے حمزہ کی آواز ابھری تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ہائی ایشٹی، حرم نے مسکراتے جواب دیا۔ وہ اس کی کمپنی کو ہمیشہ انجوائے کرتی تھی۔ ہم لیڈیز نہیں ہیں، عالیہ نے غصے سے کہا۔ اچھا تو کیا جینٹس ہو؟ حمزہ نے چتپاڑ کہکا لگایا۔ آپ بھی جاگنگ کرتے ہیں؟ حرم نے پوچھا۔ جی نہیں، ڈانس کرتا ہوں۔ کس ڈریس میں نظر آ رہا ہوں میں آپ کو؟ حمزہ نے اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ بائی دا وے، فرحاد نظر نہیں آ رہا، وہ آگے جا چکے ہیں، حرم نے بتایا۔ حمزہ ان کے ساتھ چلتا کافی آگے نکل گیا تھا۔ وہ دیکھو موصوف کتنے مصروف نظر آ رہے ہیں۔ حمزہ نے اشارہ کیا تھا۔ فرحاد ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا، البتہ بات کسی سے فون پر کر رہا تھا۔ وہ واقعی مصروف نظر آ رہا تھا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی کو اتنے فون کس کے آتے ہیں؟ عالیہ نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی تو سوچو بھی مت۔ مجھے نہ کچھ ہو رہا ہے، حمزہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ حمزہ بھائی، یہاں پر کوئی الٹا سیدھا کام مت کرنا، عالیہ نے منت سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزہ کے کچھ ہونے کا مطلب کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ حرم بھابھی، آپ نے کبھی شرارت کی ہے کیا؟ حمزہ نے پوچھا۔ جی بچپن میں، حرم نے کہا۔ آج کریں پھر، حمزہ نے پراسرار انداز میں کہا۔ رکو، کیا کرنے والے ہو تم؟ ایس ڈی بھائی، فرحاد بھائی ساتھ ہی ہیں، مار ڈالیں گے ہمیں۔ عالیہ کی سانس خشک ہو گئی تھی۔ وہ ایس ڈی ہی کیا جو فرحاد آغا سے ڈر جائے، حمزہ نے بے خوفی سے کہا۔ کرنا کیا ہے ویسے؟ حرم نے رازداری سے پوچھا، جبکہ حرم کے انداز پر عالیہ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم بھابھی، آپ بھی اس کے ساتھ مل گئیں؟ ٹاؤن کا وارننگ الارم بجا دیں، حمزہ نے آرام سے پوچھا۔ عالیہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہاں ہے الارم؟ پر یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا، کسی کے گھر کی بیل بجا دیتے ہیں، حرم نے کہا۔ لو، آپ ڈر گئی ہیں، فرحاد آغا کی وائف ہو کر آپ ڈر رہی ہیں، یقین نہیں ہوتا۔ حمزہ نے اسے شرم دلانا چاہی۔ نہیں، حرم نور کسی سے نہیں ڈرتی، وہ اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ اچھا تو پھر ثابت کریں، حمزہ اسے اکسا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ وہ جہاں فرحاد کھڑا ہے نا، اس کے پیچھے دیوار پر وارننگ الارم لگا ہوا ہے، اس کی بیل بجانی ہے آپ نے، اتنی دیر تک بجانی ہے جب تک آواز پورے ٹاؤن میں نہ پھیل جائے۔ اوکے، میں کر لوں گی، اور ہم نے خود کو بہادر بناتے جواب دیا۔ عالیہ نے اسے روکنا چاہا مگر بے سود۔ تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب، 1 2 3، حمزہ نے کہا، اور حرم تقریباً بھاگنے کے انداز میں الارم تک گئی تھی۔ فرحاد کا چہرہ دوسری طرف تھا، ویسے بھی اس کے ہیڈ فون لگے ہوئے تھے، اسے کیا سنائی دیتا؟ حرم نے اللہ کا نام لے کر الارم بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ پورے ٹاؤن میں خطرناک سی آواز پھیل گئی تھی۔ 5 4 3، حمزہ انگلیوں سے اشارے کر رہا تھا۔ اتنے سیکنڈ رہ گئے تھے۔ اچانک فرحاد کی نظر حرم پر پڑی اور وہ ساکت رہ گیا۔ حرم، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ بھاگو، حمزہ کی آواز آئی، کیونکہ ایک گھر سے لوگ باہر نکل آئے تھے۔ کچھ دیر تک باقی گھر کے لوگ بھی باہر نکل آئے تھے، گارڈز بھی وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ حرم نے ہنستے حمزہ کی بات سن کر دوڑ لگا دی۔ وہ حمزہ اور عالیہ فل سپیڈ سے بھاگ رہے تھے۔ فرحاد اس الارم کے پاس کھڑا تھا، مطلب اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ تینوں اسے پھنسا کر چلے گئے تھے۔ اگر یہاں رکا تو میری خیر نہیں، ٹھہرو، تم لوگوں کو میں پوچھتا ہوں، فرحاد کہتے ان کے پیچھے سر پر بھاگا تھا۔ البتہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حرم بھی ایسا کر سکتی تھی۔ اس بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ شدید بیزاریت کا شکار تھی۔ عالیہ یونیورسٹی چلی گئی تھی اور فرحاد ہاسپٹل، البتہ نتاشا بھابھی کام کرنے والی کے ساتھ مل کر کام نپٹا رہی تھی۔ حرم نے بھی مدد کروانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے بالکل ہی منع کر دیا۔ میں کیا کروں اب؟ حرم نے روحان سے ہو کر سوچا۔ اتنے بڑے محل جیسے گھر میں اکیلے گھوم کر تھک گئی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو کہ آغا جی کو چائے دے آؤ، اسٹڈی روم میں ہیں، نتاشا بھابھی نے کہا۔ پھر وہ چائے لے کر اسٹڈی روم میں آ گئی۔ پہلی بار یہاں آئی تھی، البتہ اس کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سلام کرتی اندر آ گئی تھی۔ آغا جی، یہ آپ کی چائے۔
ارے بیٹا آپ کیوں لائی، کسی اور کو کہہ دیا ہوتا، آغا جی نے پیار سے کہا۔ واؤ آغا جی آپ کے پاس اتنی ساری بکس ہیں، مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا۔ کتابوں کو دیکھ کر حرم پاگل ہو رہی تھی۔ ہر طرح کی کتابیں تھیں وہاں، اردو، انگلش ناول، تاریخ اور جغرافیہ کی کتابیں، معروف شاعروں کی کتابیں اور بھی بہت کچھ۔ وہ شیلف کے پاس آ گئی تھی۔ وچو ناول بقلم انوار علیگی، بصیرہ ناول بقلم انوار علیگی، طلسم زادی بقلم ایم اے راحت زاویہ، دیوتا نسیم اعجازی کا آخری مارکا۔ حرم کے پسند کے ہر طرح کے ناول اور کتابیں وہاں موجود تھیں۔ یہ سب میں نے پڑھے ہیں، حرم نے جوش سے بتایا تھا۔ کیا آپ کو لٹریچر میں دلچسپی ہے؟ آغا جی نے حیران ہوتے پوچھا۔ جی بہت زیادہ، بچپن سے ہی دل کرتا ہے کہ دنیا کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ پڑھ لوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے پاس اتنی بڑی لائبریری ہے تو میں روز ڈھیروں کتابیں پڑھتی، وہ خوش ہو کر بتا رہی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ سائنس کے طلباء کو لٹریچر میں دلچسپی نہیں ہوتی، آغا جی نے کہا۔ کس نے کہا آپ سے؟ حرم نے ایک انگلش ناول نکالتے پوچھا۔ اب فرحاد ہی کو دیکھ لو، ڈاکٹر ہے، ذرا بھی لٹریچر پسند نہیں اسے۔ لیکن آپ بھی تو سائنس کی طالبہ ہونا، پھر کیسے؟ میں حرم نور ہوں آغا جی، اور ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ مجھے پسند کچھ اور آتا ہے اور میں کرتی کچھ اور ہوں، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے ہماری بہت گاڑی جمنے والی ہے، آغا جی نے مسکرا کر کہا۔ جی بالکل، اگر آپ مجھے یہ کتابیں پڑھنے دیں تو، حرم نے جواب دیا، اور وہ آغا جی کے سامنے میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں خود چاہتا ہوں کہ کوئی انہیں پڑھے، لیکن زیبا بیٹی کے علاوہ اور کوئی دلچسپی ہی نہیں لیتے۔ لیکن زیبا بیٹی کے علاوہ اور کسی کو دلچسپی ہی نہیں۔ اب میں آ گئی ہوں نا، آپ تیار ہو جائیں دنیا بھر کے موضوعات پر مجھ سے باتیں کرنے کے لیے۔ اور پھر جب وہ 2 گھنٹے بعد اسٹڈی روم سے باہر آئی تو اس کی آغا جی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ امور ونسنت اومینا، حرم نے مسکرا کر سوچا۔ 7 فروری، فرحاد آج ہاسپٹل آیا تو اسے آتے ہی ڈاکٹر منیشا مل گئی تھی، جو پچھلے 2 دنوں سے چھٹی پر گئی ہوئی تھی۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ کر لی شادی آپ نے یا صرف مذاق کیا تھا؟ کیونکہ ابھی تک آپ کا ولیمہ تو نہیں ہوا اور کسی کو بلایا بھی نہیں۔ کیا کسی نے آپ کی وائف کو بھی نہیں دیکھا، یا پھر آپ اسے لوگوں سے چھپا رہے ہیں؟ یقیناً وہ پیاری نہیں ہوگی میری طرح، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ فرحاد نے اس کے میک اپ سے مزین خوبصورت چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ڈاکٹر منیشا حیران ہوئی۔ فرحاد آغا اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، بلکہ در حقیقت ایسا اس کے جیسا کوئی نہیں، فرحاد نے دھیرے سے جواب دیا۔ تو ملواؤ گے نہیں مجھے اس سے؟ ڈاکٹر منیشا کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا۔ واقعی ملنا چاہتی ہو؟ فرحاد نے چمبے سے پوچھا۔ یس آف کورس، ڈاکٹر منیشا نے جواب دیا۔ فرحاد کو یہ بات کچھ ہضم نہ ہوئی تھی، لیکن وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اوکے، لنچ ٹائم میں ملتے ہیں، گھر مل لینا، فرحاد مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں فرحاد آغا، وہ بڑبڑائی تھی۔ اسلام آباد میں آج ہلکی سی دھوپ نکلی تھی۔ وہ شاور لینے کے بعد بالوں کو کھلا چھوڑ کر لان میں آ گئی تھی، جہاں آشا اور زید کھیل رہے تھے۔ دونوں کی آج اسکول سے چھٹی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ اس کے چہرے پر پڑی تو اسے تمازت کا احساس ہوا۔ تبھی اس کے فون پر بیل ہوئی تھی۔ فرحاد کا فون تھا۔ وہ مسکرا دی۔ کیا کر رہی ہو حرم؟ فرحاد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، لان میں بیٹھی ہوں۔ اچھا سنو، میرے ساتھ میری کلیگ آ رہی ہے، میں گھر آ رہا ہوں ابھی، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا میں نے۔ اچھا تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ حرم نے پوچھا۔ جانے کیوں اس کا دل دھڑکنے لگ گیا تھا۔ ویسے تو تم ایسے ہی اچھی لگتی ہو، لیکن اگر چاہو تو تیار ہو جانا، بلکہ ضرورت ہی نہیں ہے، تم بس مسکرا کر ملنا، فرحاد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، حرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے اللہ حافظ، فرحاد نے فون بند کر دیا۔ البتہ حرم کو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تھی۔ حرم چاچی لائیں میں آپ کی فوٹو بناتی ہوں، آشا نے اس سے موبائل لیتے ہوئے کہا، اور وہ اس کو خوش کرنے کے لیے تصویریں بنوانے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد فرحاد کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے باہر نکلا، اس کے ساتھ ایک ماڈرن، اسٹائلش اور انتہا کی خوبصورت لڑکی نیچے اتری تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے حرم کی طرف آ گئے تھے۔ ان دونوں کے قریب آنے پر حرم نے سلام کیا۔ ڈاکٹر منیشا سے ملیں، یہ ہے میری وائف حرم نور، اور حرم یہ ہے میری کولیگ ڈاکٹر منیشا فرقان، فرحاد نے تعارف کروایا۔ ڈاکٹر منیشا نے غور سے سر سے پاؤں تک حرم کو دیکھا۔ سفید ٹراؤزر میں ہلکے گلابی رنگ کے گھیرے دار شرٹ پہنے، کھلے بال سمیت، جو کافی لمبے تھے۔ فرحاد تو خود اس کے بالوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے موقع ہی نہ ملا اس کے بالوں کو دیکھنے کا، وہ عموماً انہیں باندھ کر رکھتی تھی۔
بنا میک اپ کے ہلکی سی لپسٹک لگائے وہ بہت خاص اور معصوم لگ رہی تھی۔ دو چیزیں جو اس نے مہنگی پہنی ہوئی تھیں وہ تھیں ایک اس کی شادی کے کنگن اور دوسرے کانوں میں آویزہ جھمکے۔ ڈاکٹر منیشا نے غور کیا تھا خرم اس کے مقابلے کافی کم عمر تھی۔ ہوا چلنے کے باعث اس کے بال اڑ اڑ کر چہرے کو چھو رہے تھے۔ ڈاکٹر منیشا نے فرحات کو یوں پاگلوں کی طرح خرم کو تکتے دیکھا تو اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے آپ کی پسند، وہ تنزیہ کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر منیشا خرم کی معصومیت سے جل چکی تھی۔ شاید معصومیت نے پھانسا ہوگا فرحات کو، ورنہ اور تو کچھ خاص نہیں، میری طرح ماڈرن بھی نہیں اور نہ ہی اسٹائلش۔ جی یہ ہے میری پسند، فرحات نے پیار سے جواب دیا۔ ویسے کافی چھوٹی سی لگتی ہے، عمر کم ہے یا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ 20 سال، فرحات نے جواب دیا۔ میں چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ خرم کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کہتے ہوئے چلی گئی۔ کیا نظر آیا ایسا آپ کو اس میں جو مجھ میں نہیں؟ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر منیشا نے پوچھا۔ خود دیکھ لو، فرق واضح ہے، فرحات نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی فرق تو ہے، اسے فیشن کا بالکل بھی کچھ پتہ نہیں۔ بال دیکھو کتنے لمبے ہیں، آج کل کون اتنے لمبے بال رکھتا ہے؟ ڈاکٹر منیشا نے نکس نکالا۔ اس کے خود کے بال مشکل سے ہی کندھوں کو چھوتے تھے اور فرحات نے دور جاتی خرم کو دیکھا جس نے جاتے ہوئے شال اٹھا لی تھی اور اس کو خود پر لپیٹ لیا۔ اچھا کیا خرم نے بالوں کو چھپا لیا، وہ سوچ رہا تھا، نہیں تو میرا دل اور دماغ وہیں اٹکا رہتا۔ آخر فرحات کی نظریں ہٹتی کیوں نہیں اس سے؟ ڈاکٹر منیشا نے جل کر سوچا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر گیا تھا۔ جلدی کچھ کرنا پڑے گا اس لڑکی کا۔ 10 فروری، خرم اور عالیہ فرحات کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھیں۔ خرم کو زیبا بیگم نے زبردستی بھیجا فرحات کے ساتھ، لیکن وہ عالیہ کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد اب وہ لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ ویسے سوری فرحات بھائی، میں کباب میں ہڈی بنی، عالیہ نے معذرت کی۔ یہ پہلے سوچنا تھا تم نے، فرحات نے ہنستے شرارت سے کہا۔ بس کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر تو آپ دونوں۔ عالیہ منہ بنا کر کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک فرحات کے اشارہ کرنے پر خاموش ہو گئی۔ سارا سرپرائز خراب کر دیتی پاگل، فرحات نے کوس سے سوچا۔ اچھا خرم بھابی، آپ کو کون سا ملک پسند ہے پاکستان کے علاوہ؟ عالیہ نے کھانا کھاتے پوچھا۔ مجھے اٹلی، خرم نے سوچ کر جواب دیا۔ وہ کیوں؟ پتہ نہیں، ویسے ہی بس۔ اچھا بھائی تو لندن جا رہے ہیں، بھائی کو انگلینڈ بہت پسند ہے، عالیہ نے خبر دی۔ کھانا کھاتی خرم کا ہاتھ کانپا۔ ہادی جا رہے ہیں، میں یہ کیسے بھول گئی، یہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، خرم نے افسوس سے سوچا۔ کیا ہوا خرم، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ فرحات نے اسے بت بنے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ زبردستی مسکرائی۔ فرحات کے دل کو کچھ ہوا، وہ اس نازک سی لڑکی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر بتا دیتا تو سرپرائز کیسا؟ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے۔ میں گاڑی لے کر آتا ہوں، تم لوگ یہیں پر رکو، وہ کہتا پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ ایک پل میں خرم کو کچھ عجیب سا احساس ہوا، کچھ غلط ہونے کا، شاید اس کی چھٹی الارم دے رہی تھی۔ اور پھر اچانک تیز رفتار سیاہ رنگ کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے 3 لوگ نیچے اترے جنہوں نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے زبردستی خرم کو پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف کھینچا۔ وہ دونوں اس آفت پر بوکھلا گئی تھیں۔ چھوڑو مجھے، خرم چلائی۔ چھوڑ دو اسے، کہاں لے جا رہے ہو؟ عالیہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ چپ کرو نہیں تو گولی مار دوں گا۔ ایک آدمی نے گن کو خرم کے سر پر رکھا اور پھر وہ اسے گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ فرحات بھائی، عالیہ چلائی۔ فرحات نے مڑ کر دیکھا، مگر تب تک وہ گاڑی کو ہوا میں اڑاتے فرحات کے پاس سے گزر چکے تھے۔ ایک پل کے لیے تو فرحات کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، آخر ہوا کیا تھا؟ پھر اس نے نیچے بکھرے شاپنگ بیگز اور بدحواس سی عالیہ کی طرف دیکھا جو گزر چکی گاڑی کی طرف اشارہ کر رہی تھی، تو احساس ہوا اور اب وہاں نہیں تھی۔ وہ لوگ خرم کو لے گئے تھے۔ فرحات کے ہوش اڑ گئے، وہ بھاگتے ہوئے عالیہ کی طرف آیا۔ بھائی وہ لوگ خرم، عالیہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس کا چہرہ فک تھا۔ ریلیکس عالیہ، چپ کر جاؤ، تم کال کرو کسی کو، گھر جاؤ، میں آتا ہوں، وہ کہتا اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ ابھی وہ گاڑی تک نہ پہنچا تھا کہ اچانک حمزہ کی ہیوی بائک اس کے آگے آ کر رکی۔ جلدی بیٹھو فرحات، وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ابھی۔ حمزہ کو عالیہ نے بتایا کہ وہ ڈنر کر رہے ہیں، وہ بھی گھر سے باہر۔ تبھی وہ اپنی بائک لے کر گھر سے نکل آیا تھا۔ اس نے کافی فاصلے سے وہ منظر دیکھا تھا، ایک لڑکی کو کچھ لوگوں نے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور پھر اسے لے گئے تھے۔ البتہ ان لوگوں کے پاس آنے پر اسے پتہ چلا وہ خرم تھی۔ فرحات ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اس کے پیچھے بیٹھ چکا تھا اور حمزہ نے بائک گاڑی کے پیچھے لگا دی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے گاڑی کا پیچھا کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن دھند اور سردی کی وجہ سے ٹریفک کم تھی جس کا انہیں فائدہ ہو رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد فرحات کے حواس بحال ہوئے تو اس نے فوراً پولیس کو کال کر دی تھی
اور انہیں واقعے کی پوری تفصیل بتانے لگا۔ وہ لوگ حرم کو لے گئے تھے، اس بات نے کتنی تکلیف دی تھی، وہ تو ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، اور وہ لوگ اس کو فرحات کے سامنے ہی اس کے ہاتھ سے چھین کر لے گئے تھے۔ کیا وہ انہیں بخش دیتا؟ وہ لوگ حرم کو ایک ویران جگہ پر بنے اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ پہلے تو حرم کے حواس گم تھے، لیکن جیسے ہی گاڑی ایک جگہ پر جھٹکے سے رکی، اسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ چلانے لگ گئی، چپ کر! ایک ماسک پہنے آدمی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لے کر جاؤ اسے اندر۔ شاید وہ ان کا لیڈر تھا۔ کام ہو گیا۔ اب وہ کسی کو فون پر کہہ رہا تھا، وہ زندہ نہیں بچنی چاہیے، اس کا چہرہ اتنی بری طرح سے جلاؤ اور مسخ کر دو کہ کوئی دیکھے تو نفرت کرے اور اسے پہچان بھی نہ پائے۔ یاد رہے زندہ نہیں بچنی چاہیے، کسی نے دوسری طرف سے کہا اور فون بند کر دیا۔ انہوں نے اندر لے جا کر حرم کو لکڑی کی ایک کرسی پر بچھا کر رسی سے باندھ دیا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ حرم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ پھر ایک آدمی اندر آیا، وہ بوتل لے آؤ، تیزاب والی، اس نے آتے سخت لہجے میں کہا، اور یہ سن کر حرم کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اندر تک لرز گئی تھی، کچھ بول نہ پائی۔ فوراً ہی دوسرا آدمی بوتل لے آیا۔ اب تینوں نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیے تھے۔ کیا کرنے لگے ہو؟ حرم کی مشکل سے آواز نکلی۔ اس نے تیزاب سے ہونے والی تکلیف کو پہلے ہی محسوس کر لیا تھا، اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ ان تینوں نے حرم کی بات پر کہکا لگایا۔ پھر ان کا لیڈر، جس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی، وہ آگے بڑھا۔ یا اللہ پاک میری مدد کریں! حرم نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا۔ حکم ہے جی، اس کا چہرہ جلا دیا جائے، ان کے لیڈر نے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ دوسرے نے کہا، اور پھر کہکا ابھرا۔ شاید وہ لوگ پیشہ ورانہ مجرم تھے۔ میں نے نہیں، پلیز ایسا مت کرو۔ حرم کے ساتھ اٹکنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے منت کی، اور پھر وہ عین حرم کے پاس آیا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ حرم کو اپنی موت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں، حرم چیخ رہی تھی، وہ بے طرح سے رو رہی تھی، اور پھر اس نے کچھ سوچتے تیزاب کا ایک قطرہ کرسی سے بندھے ہوئے دائیں ہاتھ پر گرا دیا تھا۔ حرم کی ایک دلخراش چیز ابھری تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور فرحات اندر آیا۔ ہادی! اسے دیکھتے ہوئے حرم نے اذیت سے پکارا۔ فرحات نے حرم کی طرف دیکھا، آنسو اس کے چہرے پر لڑک رہے تھے۔ درد اور ضبط کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ فرحات کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ ایک صورت سے اس آدمی کی طرف بڑھا جس کے ہاتھ میں بوتل تھی، ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ پیچھے دیوار سے ٹکرایا اور بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ لوگ تو فرحات کو وہاں دیکھ کر ہی حیران رہ گئے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی وہاں پہنچ جائے گا۔ کون ہو تم؟ دوسرا فرحات کی طرف بڑھا۔ تبھی دروازے سے حمزہ اندر آیا۔ اس نے فرحات کی طرف جاتے آدمی کو پیچھے سے لات رسید کی، اور فرحات تیسرے آدمی سے نپٹ رہا تھا، جبکہ حمزہ نے آگے بڑھ کر حرم کی رسیاں کھولی تھیں۔ کون ہو تم؟ رک جاؤ وہیں، نہیں تو گولی مار دوں گا۔ پہلا والا آدمی سنبھل چکا تھا، اور اب اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو کیا؟ فرحات آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور اس آدمی نے گن کا ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، حرم کی چیخ کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ گولی فرحات کے بازو کو کندھے کے پاس سے چھو کر گزری تھی۔ فرحات ایک قدم لڑکھڑایا، پھر دوبارہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے اس طرح سے مروڑا کہ آدمی کی چیخ نکل گئی۔ حرم کو چھونے والا اور اس کی طرف بڑھنے والا، اس کو تکلیف پہنچانے والا ہاتھ فرحات نے توڑ دیا تھا۔ تبھی اچانک دروازے سے پولیس اندر داخل ہوئی۔ خبردار، جو کوئی اپنی جگہ سے ہلا، ہتھیار نیچے پھینک دو۔ اتنے سارے پولیس والوں کو دیکھ کر دوسرے آدمی نے زمین سے اٹھائی ہوئی گن واپس نیچے پھینک دی۔ اب پولیس والے انہیں گرفتار کر رہے تھے۔ فرحات کی نظر حرم پر پڑی، جو منہ پر ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے کندھے سے نکلتے خون کو دیکھ رہی تھی، جس نے سفید شرٹ کو سرخ بنا دیا تھا۔ حرم! فرحات کہتا ہوا آگے بڑھا اور ایک شدت سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ اس نے ایسے حرم کو اپنے حصار میں لیا جیسے کہیں سینے میں چھپانا چاہتا ہو۔ فرحات کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ سب دنیا والوں سے بچا کر اسے کہیں چھپا دے۔ آئی ایم سوری حرم، یہ سب میری وجہ سے ہوا، تو تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ایسے ہی اسے اپنے ساتھ لگائے پوچھ رہا تھا۔ یا تو فرحات بھول گیا کہ وہاں اور بھی لوگ تھے، یا پھر اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہادی! حرم نے کس کرب سے پکارا تھا اسے، اور پھر اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ پولیس انہیں گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے گئی تھی، جبکہ فرحات نے پانی کے چھینٹے حرم کے منہ پر مار کر اسے ہوش دلایا تھا۔ اسے اپنی تکلیف کی اتنی پرواہ نہیں تھی، اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے بازو سے کتنا خون بہہ رہا تھا۔ اس نے حرم کے جلتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا
اور دکھ اور غصے کی انتہا کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، یہ پولیس کی گاڑی تھی اور اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ فرحاد کے بازو پر ایک رومال بندھا ہوا تھا تاکہ خون بہنا رک جائے۔ خرم تم ٹھیک ہو؟ ہوش میں آؤ پلیز، وہ اسے آنکھیں کھلتا دیکھ کر بولا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہسپتال میں تھے۔ فرحاد بچ گیا تھا، گولی صرف کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ اس کی اور حرم کی مرہم پٹی کی گئی تھی۔ حرم تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی، البتہ خون نکلنے کے بعد فرحاد پر غنودگی طاری ہونے کے باوجود بھی وہ مکمل ہوش میں تھا اور انتہائی غصے میں بھی۔ کچھ دیر بعد حمزہ عالیہ کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ گاڑی لے کر آیا تھا اور بائک وہیں ریسٹورنٹ کے باہر چھوڑ دی تھی۔ اس نے سجاد آقا کو فون کر دیا۔ 15 منٹ بعد وہ بھی ہسپتال میں موجود تھے۔ ہمیں ابھی پتہ چلنا چاہیے کہ آغا ہاؤس کے کسی فرد کو کڈنیپ کرنے کی جرات کس نے کی ہے۔ وہ کافی غصے میں تھا۔ فرحاد کو حرم کی زیادہ فکر تھی۔ وہ پتھرائی نظروں سے فرحاد کو دیکھ رہی تھی اور فرحاد کا دل اس کی حالت پر اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ ڈاکٹر، فرحاد نے ایک ڈاکٹر کو بلایا اور پھر اسے کچھ کہا۔ وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ پولیس والے ہسپتال میں موجود تھے۔ سجاد آقا نے ایک پل میں ان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ ابھی تو فرحاد نے کچھ نہیں کیا تھا، ابھی تو وہ بس حرم کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو پورا اسلام آباد جلا کر راکھ کر دیتا۔ کچھ دیر بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ اب وہ لوگ گھر کی طرف جا رہے تھے۔ حرم کو فرحاد سجاد آقا کی گاڑی میں پیچھے بیٹھے تھے۔ حرم کو جانے کیسا ڈر تھا۔ اس نے فرحاد کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے دائیں طرف بیٹھی تھی اور اسی کے بازو کو اپنے دونوں بازوؤں سے پکڑے اس کے کندھے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اگر ہادی کو کچھ ہو جاتا تو، وہ سوچ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پلکوں کی باڑ توڑ کر فرحاد کے بازو میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم تھے، یہ سب دیکھنے والے جان چکے تھے۔ فرحاد کو جب گرم گرم سیال اپنی بازو پر گرتا محسوس ہوا تو اس نے چونک کر حرم کو دیکھا۔ پلیز حرم، رو مت، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہے، فرحاد نے آہستہ سے کہا اور پھر اپنا بازو چھڑوا کر اسی بازو سے اسے پھر اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ حرم کا رونا اب سسکیوں میں بدل گیا تھا۔ اس کا وجود ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا اور یہ فرحاد کو کتنی تکلیف دے رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ 5 منٹ بعد حرم کی سسکیوں کی آواز بند ہو چکی تھی۔ فرحاد نے ڈاکٹر کو اسے سکون آور انجیکشن دینے کو کہا۔ اب وہ فرحاد کے سینے سے سر لگائے سوئی ہوئی تھی۔ فرحاد نے کسی متاح کی طرح اسے سمیٹا ہوا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سامنے بیڈ پر حرم ہوش سے بیگانہ پڑی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر اس میں کھڑا تھا اور اپنی اسٹڈی سے ایک سگریٹ نکال کر لے کر آیا اور اسے اب پھونک رہا تھا۔ کسی کی حرم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں، کون ہو سکتا ہے؟ 2 گھنٹے گزر گئے اس واقعے کو، ابھی تک کچھ پتہ نہ چلا آخر کس نے کروایا یہ سب۔ سگریٹ جل رہا تھا اور اندر سے فرحاد کا دل بھی، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ان تینوں آدمیوں کا خون کر دے۔ ہاتھ تو اس کا توڑ ہی چکا تھا۔ اگر حرم کو آج کچھ ہو جاتا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ سب الٹا ہو گیا۔ گولی فرحاد کو لگ گئی تھی، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو، وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ تبھی پوچھ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا۔ اندھیرے میں ایک وجود اسے تیز تیز چلتا اندر آتا دکھائی دیا اور پھر کچھ دیر بعد ایک جھٹکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ فرحاد، تم؟ وہ ہکلائی۔ فرحاد غصے سے آگے بڑھا۔ چٹاخ کی آواز گونجی۔ فرحاد اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم اتنا بھی گر سکتی ہو ڈاکٹر منیشا۔ ارے بھائی، کون ہو تم؟ بنا بتائے اندر کیوں گھسے جا رہے ہو؟ غالباً وہ منیشا کی والدہ تھیں جو فرحاد کے پیچھے پیچھے آئی تھیں اور پھر اندر کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ میں نے کیا کیا؟ ڈاکٹر منیشا نے انجان بنتے پوچھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حرم کو تکلیف پہنچانے کی؟ اپنی حرم کی طرف بڑھنے والے ہر ہاتھ کو میں اس کے جسم سے الگ کر دوں گا، وہ غصے سے بول رہا تھا۔ ڈاکٹر منیشا کو تھپڑ نے اتنی تکلیف نہ پہنچائی تھی جتنی فرحاد آغا کے الفاظ میری اور اپنی حرم نے پہنچائی تھی۔ وہ حرم مری نہیں۔ بالآخر وہ بھی غصے سے فنکاری۔ چٹاخ ایک اور تھپڑ اسی کے گال پر پڑا۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے حرم کا نام لیا تو۔ فرحاد نے شاید ہی پہلی بار کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ کمشنر فرقان بھی وہاں آ چکے تھے۔ وہ فرحاد کو اچھے سے جانتے تھے اور احتشام آغا کا پوتا تھا، انہیں پورا اسلام آباد جانتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ پوچھ لیں اپنی بیٹی سے، فرحاد نے رخ ان کی طرف کرتے کہا۔ غصہ اور ضبط کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کیا کہہ رہا ہے یہ منیشا؟ انہوں نے ڈاکٹر منیشا سے پوچھا۔
تم عورت ذات ہو تو اپنی عزت کا خیال کرو. میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تمہارے اور تمہارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا سکتا ہوں. بلکہ ایک رات بولیں پولیس اسٹیشن میں گزارو گی تو باپ کا کمشنر ہونے کا عہدہ بھول جاؤ گی. لیکن میری تربیت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک عورت کو پولیس اسٹیشن بھیجوں. صرف تمہاری غلطی کی وجہ سے میں تمہارے پورے خاندان کا تماشا نہیں بنانا چاہتا. آخری بار کہہ رہا ہوں, میری ہڈم اور میری فیملی سے دور رہو ورنہ. اس نے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دی تھی. ڈاکٹر منیشا چپ کھڑی تھی. 2 تھپڑ کھانے کے بعد یا پھر اپنے باپ کی وجہ سے, یہ تو وقت ہی بتاتا. وہ پھر چلتا کمشنر فرقان اور مسز فرقان کی طرف آیا. اپنی بیٹی کی تربیت ہر دھیان سے کریں. آنٹی, عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی. وہ آرام سے بولا. انہوں نے دیکھا اس کے بازو پر پٹی بندھی تھی. اور آپ کمشنر فرقان اپنی بیٹی کو اس کی حد میں رہنا سکھا دیں ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. پھر اس نے کمشنر فرقان کو وارن کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا نیچے آ گیا. گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی اڑا لے گیا. تجھے کیا خبر میرے بے خبر کہ صبح سے لے کر شام تک تیری جستجو تیری آرزو کی سانس چلتی ہے تجھ سے. میں نے جینا سیکھا بھی تجھ سے. فرحات اس کے بیڈ کے قریب کرسی رکھ کے بیٹھا تھا. اس کے پٹی والے ہاتھ کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور پھر آہستہ سے لبوں پر لگا لیا. کتنی مشکل سے اس نے جینا سیکھا تھا, ہنسنا سیکھا تھا. وہ فرحات کی عادت نہیں بلکہ ضرورت بن چکی تھی. اور عادتیں تو بدلی جا سکتی ہیں, خواہشیں تو تھوڑی بھی جا سکتی ہیں, مگر ضرورتوں کے بنا کون جی پاتا ہے. وہ ہمیشہ اسے اپنے دھیان میں رکھتا تھا, صرف اور صرف آج, وہ بھی چند پل کے لیے. اس نے اپنی نظریں حرم سے ہٹائی تھی. صرف وہ گاڑی لینے گیا تھا اور اتنا کچھ ہو گیا. وہ خود کو معاف نہیں کر پاتا. رات کا کافی وقت ہو چکا تھا. آہستہ آہستہ غنودگی اس کے دماغ پر چھا رہی تھی اور پھر کتنی کوشش نہ سونے کی کرنے کے باوجود وہ نیند کی وادی میں اتر گیا تھا. باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں. ملتے ہیں اگلی قسط میں. اللہ حافظ.